بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرے۔ رمضان المبارک میں آخر وہ کیا رزق ہوتے ہیں، ایسی کیا باتیں ہیں کہ جو کہ شوگر کے مریض کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارے روزانہ کے کھانے پینے کا جو معمول ہے وہ روٹین سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں ہم صبح، دوپہر کو اور شام کو 3 ٹائم تقریباً ہر 4 سے 6 گھنٹے کے وقفے کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ رات کے ٹائم سوتے ہیں، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانا پینا عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن فزیکلی بندہ اس وقت آرام کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ رمضان المبارک میں یہ روٹین کم و بیش الٹی ہو جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ دن کو صبح فجر کے وقت سے لے کے سحری کے بعد سے افطاری تک یہ تقریباً 15 سے 16 گھنٹے، اور گرمیوں میں بعض اوقات زیادہ وقت بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سارا وہ وقت ہے کہ جب انسان جاگا ہوا ہے، جب وہ اپنے روٹین کے کام بھی کر رہا ہے اور اس نے کچھ کھانا اور پینا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ایک عام شخص کے ساتھ بھی ہوتا یہ ہے کہ شوگر کا لیول آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ افطاری کے قریب کے اوقات میں، عصر اور مغرب کے اوقات میں اور زیادہ کم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ایک شوگر کا مریض جو کہ دوائیاں بھی لے رہا ہے، تو اس کو اپنے شوگر کے لیول کو، اپنی دوائیوں کو اور اپنی مانیٹرنگ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی جو ایک تبدیلی اس میں آتی ہے رمضان المبارک میں، وہ یہ کہ عام دنوں میں ہم پانی اور پینے والی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جسم کے اندر پانی کی کمی اس طرح سے نہیں ہوتی۔ لیکن رمضان المبارک میں جب سارا دن انسان پانی کا بھی وہ انٹیک نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے کہ دن کے آخری حصے میں جا کے پانی کی کمی کا اثر بھی باڈی کے اوپر نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے، اور جیسے جیسے رمضان المبارک کے ڈیز گزرتے ہیں تو پانی کی کمی کا اثر جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن کا ایفیکٹ واضح ہونا شروع ہوتا ہے۔ ان دو باتوں کو اگر سامنے رکھیں تو اب ہمیں اہم پہلا سٹیپ جو شوگر کے مریض کے لیے آتا ہے وہ یہ کہ رمضان کے دوران وہ اپنی دوائیوں کے لیے اور اپنے شوگر کی اسسمنٹ کے لیے ڈاکٹر سے ملے، اپنا شوگر کا چیک اپ کروائے، اور اپنی دوائیوں کے بارے میں ہدایات لے کہ دوران رمضان وہ اپنا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس نے شوگر کی دوا کیسے استعمال کرنی۔ عام طور پہ وہ افراد جو کہ صحت مند ہیں، اپنا چلنا پھرنا، اپنا روٹین کا کام، اپنی دکانداری، بازار کے معاملات، گھر کے معاملات اپنے آرام سے ان کو کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور ان کا جسمانی طور پہ وہ اپنے آپ کو اتنا بہتر محسوس کرتے ہیں کہ وہ شوگر کے ہونے کے باوجود اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے روزہ رکھنا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے جب وہ ڈاکٹر سے مل کے فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ افراد جو کہ بظاہر صحت مند ہیں اور جن کا پچھلے سال بھی روزہ رکھنے کا تجربہ اچھا رہا، اور پچھلا سال جو گزرا اس دوران ان کو روزے کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی، مثال کے طور پہ ان کا شوگر بہت کم نہیں ہوا، مثال کے طور پہ ان کو کوئی بہت زیادہ انفیکشن والی صورتحال یا ڈی ہائیڈریشن والی کیفیت نہیں ہوئی، تو ایسے افراد بھی روزہ رکھنے میں سیفلی اپنے ڈاکٹر سے مشورے سے اپنا روزہ پلان کر سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے سحری اور افطاری میں اپنی خوراک کیسے رکھنی ہے۔ ایک بیلنس خوراک جو کہ بہت ضروری ہے کہ سحری کے ٹائم اور افطاری کے ٹائم بہت زیادہ اوور ایٹنگ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کم کھانا بھی نہ ہو۔ پانی کا استعمال افطاری سے لے کے سحری تک مناسب کرنا چاہیے تاکہ جسم کو پانی کا کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہو، ایک متوازن غذا کا شیڈول ہو، سحری کے ٹائم بھی اور افطاری کے ٹائم بھی۔ ایسی غذا کہ جس کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہو، یعنی کہ زیادہ تر جو کہ ہم دال، اناج، سبزیاں اور پھلوں میں ہمیں ملتے ہیں، پروٹین ہو جو کہ ہمیں انڈے میں اور گوشت میں ملتا ہے، چکن میں ملتا ہے، مچھلی میں ملتا ہے، اور گوشت ایسا کہ جو چکنائی سے پاک اور صاف ہو۔